السلام علیکم۔ آج 10 نومبر ہے۔ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دنیا بھر کے موسمی حالات، اس کے علاوہ پاکستان میں اور عرب خطے میں کیا موسمی صورتحال بن رہی ہے، وہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ دنیا کے تمام موسمی ماڈل کی مدد سے سمجھاؤں گا۔ تو جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سمندری طوفان ٹائفون جس کا نام فنگ یونگ ہے، اور یہ اس وقت جو ہے وہ فلپائن سے ٹکرانے کے بعد یہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ویسٹ پیسیفک میں مزید 1 سے 2 ٹائفون بننے کے خطرات موجود ہیں، اور نومبر کے لاسٹ اور دسمبر کے فرسٹ ویک میں یہ بے آف بنگال یعنی خلیج بنگال میں آ سکتے ہیں، اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ بحیرہ عرب میں بھی پڑ سکتا ہے۔ اگر یہ بحیرہ عرب میں آتا ہے تو اس کی شدت کیا ہوگی، انٹینسٹی اس کی کتنی ہوگی، کیا یہ کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی کو افیکٹ کرے گا، وہ تمام چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تو جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت سینکڑوں ہلاکتیں ہو چکی ہیں فلپائن میں، اور بہت سارے لوگ اس وقت مسنگ ہیں۔ یہ ٹائفون جس کا نام فنگ یونگ تھا، ایک کیٹیگری 4 تک پہنچا ہے، اور اس کو جب یہ کیٹیگری 4 میں پہنچا تھا تو اس میں ہوا کی سپیڈ 209 کلومیٹر پر آور تھی، یعنی کہ فی گھنٹہ تھی۔ اس کے بعد اس ٹائفون نے اپنی انٹینسٹی کھوئی ہے، اور اس وقت یہ جا رہا ہے تائیوان کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا خلیج بنگال یا بحیرہ عرب میں آنے کا کوئی بھی امکان نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جو ایک سمندری طوفان ٹائفون بنے گا اس کے بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ خلیج بنگال میں آ سکتا ہے، اور اس کے بحیرہ عرب میں بھی آنے کے کچھ اشارے اس وقت مل رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو ماڈلز کی مدد سے وہ تمام چیزیں دکھاؤں گا کہ اگر انڈیکیشن ہے تو کس طرح کی انڈیکیشن ہے، اور دنیا کے کون سے ماڈل اس کے بارے میں انڈیکیشن دے رہے ہیں۔ تو جیسا کہ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صورتحال اس وقت یہاں پر جو ہے فلپائن میں بہت خطرناک حد تک خراب ہو چکی ہے، اور سینکڑوں افراد اس میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب میں آپ کو پاکستان کی موسمی صورتحال کے بارے میں بتاتا ہوں کہ بارشیں کب ہو سکتی ہیں، اور اس وقت سردی کی کیا صورتحال ہے، ونٹر کی ویو کب آئے گی، اور اس میں شدت کب آئے گی۔ تو وہ چیزیں میں آپ کو اس ماڈل کی مدد سے سمجھاتا ہوں۔ آنے والے اگلے 15 دنوں کے دوران پاکستان کے زیادہ تر حصے میں موسم خشک اور سرد ہی رہے گا۔ زیادہ تر امکانات یہ ہیں کہ گلگت بلتستان کے ایریا میں برف باری ہو سکتی ہے، کشمیر میں کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ اسکردو کا ایریا ہوگا، چترال، ناران، کاغان، ان جگہوں پر کچھ برف باری کے اور ہلکی بارش کے امکانات ہیں۔ اور پاکستان کے زیادہ تر حصے جیسے سندھ، بلوچستان، پنجاب، KPK، ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن میں اس دوران بارش کے بالکل بھی امکانات نظر نہیں آتے ہیں۔ چند جگہوں پر ہلکی سی معمولی بارشیں ہو سکتی ہیں، جس کے بھی امکانات اس وقت کم ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن جو دسمبر کا پہلا ویک ہوگا اس میں کچھ امکانات ہیں کہ ایک مغربی ہواؤں کا ایک سسٹم پاکستان میں داخل ہوگا، جس کے بعد کچھ بارش کے امکانات ہیں، لیکن اس وقت تک بارش کے امکانات پاکستان کے کسی بھی حصے میں نظر نہیں آتے۔ اور پاکستان میں اس وقت جو سردی کی صورتحال نظر آتی ہے وہ آج ہے 10 نومبر، اور آج سے پاکستان کے مختلف میدانی علاقوں میں درجہ حرارت آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائے گا، جس میں سندھ کے علاقے، پنجاب، KPK، ہزارہ مالاکنڈ ڈویژن اور بلوچستان کے ایریاز ہوں گے۔ تو یہاں پر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ونٹر کی ویو داخل ہونا شروع ہو جائے گی اب سے 12 سے 24 گھنٹوں کے بعد، اور ٹیمپریچر ان علاقوں کا آہستہ آہستہ گرنے لگے گا۔ اور کوئٹہ، ذوب، کلات، اس کے علاوہ جو بلوچستان کے بالائی حصے ہیں یہاں پر مائنس میں ٹیمپریچر جا سکتا ہے، جس کا امپیکٹ کراچی سمیت سندھ میں بھی نظر آئے گا اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران۔ اور کراچی میں درجہ حرارت مزید 3 سے 4 ڈگری گر سکتا ہے، یعنی کہ کراچی میں جو درجہ حرارت ہوگا وہ 12 سے 15 سینٹی گریڈ کے درمیان ہوگا۔ اس دوران لاہور، گجرات، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، منڈی بہاؤالدین، فیصل آباد، ساہیوال، وسطی پنجاب کے زیادہ تر حصے، اس کے علاوہ جنوبی پنجاب میں بھی درجہ حرارت ٹیمپریچر 10 ڈگری یا 10 ڈگری سے تھوڑا کم ہو جائے گا، اور باقاعدہ طور پر ونٹر کی شدت محسوس کی جانے لگے گی۔ یہ ٹراپیکل ماڈل ہے۔ اس ماڈل کے مطابق جو نومبر کا لاسٹ ویک ہوگا، نومبر کے لاسٹ ویک میں ایک سسٹم بن سکتا ہے، اور یہ سسٹم بنے گا ویسٹ پیسیفک میں، اور یہ اس سسٹم کے آنے کے بھی امکانات ہیں خلیج بنگال میں۔ اس دوران کیونکہ سی سرفیس ٹیمپریچر زیادہ ہوگا تو اس وجہ سے اس سسٹم کے انٹینسیفائی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اب میں آپ کو ایک ماڈل اور دکھاتا ہوں۔ یہ جیسا کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں، رائٹ سائڈ کے باٹم پہ آپ دیکھیں گے
تو اس ماڈل میں آپ کو نظر آئے گا کہ لو پریشر آہستہ آہستہ جو ہے ویسٹ پیسیفک سے خلیج بنگال میں داخل ہوگا. جب یہ خلیج بنگال میں داخل ہوگا تو اس کے بعد یہ سسٹم تھوڑا سا انٹینسیفائی ہو سکتا ہے دنیا کے مختلف ماڈلز کے مطابق. اور آپ کو اب ویڈیو میں نظر آ رہا ہوگا کہ کچھ لو پریشرز جو ہیں وہ خلیج بنگال میں داخل ہوں گے، اور اس کے زیادہ تر چانسز یہ ہیں کہ یہ سری لنکا کے پاس آ کر یہ بحیرہ عرب کی جانب موو کرے گا. تامل ناڈو کا ایریا ہوگا، یہاں پر آئے گا. اس جگہ پر اس کے ہٹ کرنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. اس کے بعد یہ بحیرہ عرب میں آ سکتا ہے. اگر سی سرفیس ٹیمپریچر مزید بڑھتا ہے تو یہ بحیرہ عرب میں آئے گا، اور اس کے آنے کے بعد یہ ایک سمندری طوفان یا ایک ٹراپیکل سسٹم بن سکتا ہے. لیکن کیونکہ ابھی یہ 15 دن کے بعد کی ماڈلز ہیں تو اس کے بارے میں ابھی کوئی حتمی رائے دینا کوئی آسان نہیں ہوگا. لیکن زیادہ تر ماڈلز کے مطابق یہ ایک سسٹم ٹراپیکل سسٹم خلیج بنگال میں آ سکتا ہے. اب ویڈیو میں آپ کو بتاؤں کہ جو عرب ممالک ہیں اس میں بھی بارش کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، جس میں سیریا کا علاقہ ہوگا، لبنان ہوگا، اس کے علاوہ فلسطین، جارڈن کا ایریا ہوگا. یہاں پر بارش کے امکانات نظر آتے ہیں 14 یا 15 نومبر کے بعد. 15 نومبر کے بعد بارش کے جو امکانات ہیں وہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں بھی کچھ بارش کے امکانات نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ جو بارشیں نظر آتی ہیں وہ ریڈ سی کے پاس ابہا میں نظر آتی ہے، جدہ میں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ طائف کا علاقہ ہو سکتا ہے، جیزان میں کچھ بارشیں اس دوران ہو سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو ام الجماجم کا ایریا ہوگا سعودی عرب میں، یہاں پر کچھ بارش ہو سکتی ہیں. کویت میں 15 سے 20 نومبر کے درمیان کویت کے کچھ حصوں میں بارش کے امکانات نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ سعودی عرب میں ہیلز کا علاقہ ہوگا، یہاں پر بارش ہو سکتی ہے. کچھ تبوک میں بارش ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو بارش نظر آتی ہے وہ شام کے کچھ علاقوں میں نظر آتی ہے. اس کے علاوہ جو عراق کا ایریا ہے، نجف کا ایریا ہے، یہاں پر بھی کچھ بارشیں ہو سکتی ہیں. بغداد میں بھی اس دوران بارش کے امکانات نظر آتے ہیں. لیکن 15 نومبر سے 20 نومبر کے درمیان ان جگہوں پر بارش کے جو زیادہ تر امکانات ہیں وہ نظر آتے ہیں. اس دوران جو قطر کا ایریا ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اور اس کے علاوہ بحرین کے ایریا ہیں، یہاں پر بارش کے امکانات اس دوران کچھ کم نظر آتے ہیں، زیادہ امکانات نہیں ہے. اب میں آپ کو ایئر کوالٹی انڈیکس کے بارے میں بتاؤں کہ سینٹرل سعودی عرب میں، اس کے علاوہ قطر میں، کویت میں، عراق میں اور شام کا ایریا ہے، یہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہو سکتا ہے. اور یہاں پر دھول بھری آندھی بھی چلنے کے امکانات نظر آتے ہیں. ہواؤں کی سپیڈ بھی آنے والے اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران یہاں پر دھول بھری آندھی چل سکتی ہے. اب جیسا کہ اس ماڈل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لاہور، بہاولپور، جنوبی پنجاب کے ساتھ وسطی پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں اگلے 3 سے 4 دنوں کے دوران ایئر کوالٹی انڈیکس خراب ہوگا. لیکن کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان کی ساحلی پٹی پر، حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میرپور خاص، یہاں پر جو ہے ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر ہوگا، اور یہ ایئر کوالٹی انڈیکس 70 سے 80 کے درمیان ہی رہے گا. اب جو ونٹر کی ویو آنے والی ہے وہ باقاعدہ طور پر اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں داخل ہو جائے گی، جس کے بعد پاکستان کے تمام میدانی علاقوں میں ٹیمپریچر آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو جائے گا. کراچی کا ٹیمپریچر 12 سینٹی گریڈ سے 15 سینٹی گریڈ کے درمیان رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ اتنا ہی ٹیمپریچر حیدرآباد، ٹھٹہ بدین، میرپور خاص، نوابشاہ، سکھر میں بھی رہے گا، اور لاہور سمیت گجرات، گجرانوالہ، منڈی بہاؤالدین، سیالکوٹ، جہلم اور جہلم کے ساتھ جو جہلم کے علاقہ ہے، اس کے علاوہ جو بالائی پنجاب کے زیادہ تر حصوں میں موسم آہستہ آہستہ ونٹر کی پہلی ویو نظر آنا شروع ہو جائے گی. یہ جو 9 نومبر کو پاکستان کے مختلف حصوں میں موسم میں جو شدت محسوس کی گئی اس کے بارے میں اس چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اب میں آپ کو سعودی عرب کے بارے میں اور عرب خطے کے بارے میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ اگلے یعنی کہ اگلے 72 سے 96 گھنٹوں کے بعد ایک سسٹم ریڈ سی سے عرب خطے میں داخل ہوگا، اور عرب کے مختلف علاقوں میں اس دوران بارش کے امکانات نظر آتے ہیں. اب ایک ماڈل اور ہے، اس ماڈل کی مدد سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ ان جگہوں پر اور طائف میں اچھی بارشیں ہو سکتی ہیں، اور ان بارش کا اثر آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے عرب کے مختلف حصوں میں جائے گا،
اور بارش اس دوران 15 سے 20 نومبر کے درمیان ان علاقوں میں اچھی ہو سکتی ہے۔ اب ویڈیو کے آخر میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے مختلف موسمی ماڈلز بحیرہ عرب، خلیج بنگال، انڈین اوشین میں آنے والے اگلے چند ہفتوں کے دوران موسم کی خرابی کی جانب اشارہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک CFS ماڈل ہے، اس کے مطابق جو نومبر کا لاسٹ ویک ہوگا اور دسمبر کے فرسٹ ویک میں کچھ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہے۔ پاکستانی سمندر میں بھی اس کی کچھ انڈیکیشن نظر آتی ہے، جیسے کہ سرکل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویسٹ پیسیفک، اس کے بعد خلیج بنگال اور اس کے بعد تامل ناڈو یا سری لنکا کے پاس یہ سسٹم آ سکتا ہے اور اس کے بحیرہ عرب میں جانے کے چانسز ہیں۔ اگر یہ بحیرہ عرب میں آتا ہے تو یہ ورٹیکل پوزیشن میں اوپر کی جانب آئے گا، جس کے بعد یا تو گجرات یا ممبئی، لیکن اس کے بارے میں ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن اس کا جو ممکنہ ٹریک ہوگا وہ یہی ہوگا۔ اس کے بارے میں مزید تفصیلات انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔